اب ذرا اس کا آپ کو کیا لگتا ہے فیصل صاحب، اب جس طریقے سے اب اگر خرم ذیشان کی بات کریں، باقی لوگوں کی بات کریں، ظاہر ہے کہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا مشکل حالات میں، ریلیاں نکالتے رہے کافی سارے، اور مطلب پارٹی کو انہوں نے ساتھ جڑے رہے. اس کا امپیکٹ، یہ جو تحریک کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تحریک پہ جب لوگوں کو نکالنا ہوگا، موٹیویٹ کرنا ہوگا، تو وہ کارکن جو اب اس چکر میں ڈی موٹیویٹ ہوئے، کیا وہ نکلیں گے تحریک کے لیے؟ اس سے پہلے بھی کوئی خاص اتنی تحریک نہیں تھی. اس کی وجہ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں بات چیت کا وقت اب نکل گیا ہے. نہیں وہ گور صاحب اگر بات چیت کا کہیں تو پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے. اچھا، پھر وہ کیا کرے. اور گور جو ہے وہ پنچنگ بیگ بن جاتا ہے، شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر پارٹی کے بارے کوئی ڈسپلن تو ہے نہیں. تو یہ جو ہمارے یہ کارکن ہے، یہ 26 نومبر سے، اس سے پہلے 4 اکتوبر، 24 نومبر یا 9 فروری سے یہ ڈسارٹ تو ہونا شروع ہے. یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا تو بڑا برا اثر ہوا. جو عام کارکنان ہیں، اور اس کی ایک دو اور جو واقعات، جو عالیہ حمزہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جو لاہور میں تنظیم کو اگنور کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو سینٹ الیکشنز میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا غصہ جو ہم نے دیکھا. دیکھیں نا، کارکن سارے رضاکار ہوتے ہیں، آپ ان کی عزت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو کارکن جاتے ہیں ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ ہماری عزت ان سے ہے نا. اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، الیکشن ڈے نہیں لڑیں گے، کیمپینیں نہیں کریں گے، ہمارا گروپ ہوتا ہے، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو پارٹی والے ہوتے ہیں، عزت کی سانجھ ہوتی ہے نا. اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو پیسے تو نہیں دیتے کوئی بھی، پیسوں کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا. گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں ان سے کارکن ڈسہارٹ ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو معاملہ ہے نا اسحاق صاحب، وہ یہ ہے کہ خود تو آتے نہیں ہیں. 26 نومبر کو کوئی بھی نہیں آیا، ویڈیو گیم گروپ ہے. اب یہ جو اس پہ کون شخص ہے جس کے پیچھے لوگ نکلیں گے؟ وہ بیویاں ہیں، ان کے پیچھے وہ کہتی ہیں ہم نے آنا نہیں ہے. تو کہ ہم تحریک تو چلانی پڑے گی نا. عمران خان کے لیے تحریک تو پھر گھر والے چلائیں گے تو بات ہوگی. بچے آئیں یا خود آئیں، جو بھی آئیں، تبھی. اس کے علاوہ تو تحریک نہیں چل سکتی. اب کارکنان جو ہیں وہ کیوں باہر نکلیں گے؟ تو اب مرزا آفریدی کی بھلے انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی ہو، لیکن واپسی ہو گئی ہے، تو باقیوں کی بھی واپسی کے امکانات آپ کو لگتا ہے ہوں گے؟ انہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی تھی، نواز شریف کے پاس بھی گئے تھے. پتہ نہیں اب اگر تو اتنے پیسوں سے واپسی ہونی ہے اس کا الزام ہے، پھر تو ہمارے پاس تو نہیں ہے. اچھا، ہم تو اتنے امیر نہیں ہیں، اور ہوں بھی تو اتنے پیسے کون افورڈ کر سکتا ہے. تو واپسی تو جو اپنے پیسے دے سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے دے سکتا ہے. دوسروں کے لیے پھر اس کو ملے گا کیا؟ ہم سے کیا ملنا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ پولیٹیکلی از اے ویری وائز مین. ان کو سیاست آتی ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. آپ باقی جو لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ وہ، ان کے بچوں تک کو تو آنر کیا نہیں پارٹی نے. پارٹی میں ایک قبضہ گروپ ہے جو کہ نئے آئے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. علی امین کی جو معاملات ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں پنجاب کے جو کہ پناہ گزین ہیں کے پی میں. وہ وہاں سے کبھی اپنے حلقوں میں آئے نہیں، وہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں، وہیں کے پی ہاؤس میں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کبھی بھی پنجاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور پنجاب میں عالیہ حمزہ تو چلو ایک چیف آرگنائزر ہے تو وہ سمبولک اس کا نام ہم لے دیتے ہیں. لاہور کے جو پریزیڈنٹ تھے، جو دوسرے تھے، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ جو دوسرے لوگ تھے، دوسرے دھڑے تھے، ان کو بلا لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیں گے، یہ سارے الزامات ہی ہیں، کوئی تصدیق ہو تو پھر پتہ چلے کہ کسی نے پیسے لیے یا نہیں لیے. ویسے تو ظاہر بات ہی ہو رہی ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مستقبل ہے تحریک کا؟ اگر کوئی چلے گی یا کچھ اس طریقے سے ہوگا، کچھ چل سکتی ہے ان حالات میں، یا اب آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک ان کی چل سکتی ہے، کیونکہ جو ان کے پاس آپشنس تھے یا جو کارڈس تھے وہ انہوں نے ٹھیک طرح نہیں کھیلے. اور وہ ان کو اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بار بار عوام سے کہیں کہ ہر دوسرے مہینے وہ آ جائیں باہر اور نکل کے اپنی قربانیاں دیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. وہ اب آپ کبھی کبھی آ سکتے ہیں. وہ انہوں نے غلط طریقے سے کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ، اور بالخصوص آپریشن بنیان المرصوص کے بعد تو ویسی جو تھوڑی غلط کس کے لیے؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے غلط یا علی امین گنڈاپور کے لیے غلط سے سوری کیا مطلب؟ یہ جو غلط کارڈ آپ نے کھیل دیے. غلط کارڈ تو دیکھیں، میں تو آف کورس پرائمری رسپانسبلٹی از ود عمران خان صاحب. اوکے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ ہیڈ ہیں آرگنائزیشن کے اور آپ کہیں کہ نہیں میری غلطی ہوئی تھی، اس کی غلطی. یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اور پی ٹی آئی کے ورکرس کو والی بات سمجھنی چاہیے، جو وہ بیچارے نہیں سمجھ پاتے.
وہ یہ کہ ایک بات وہ ہوتی ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے جو آئیڈیولوجیکل ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے ہارڈ گراؤنڈ ریئلٹیز. بعض اوقات ہارڈ گراؤنڈ ریئلٹی اور آئیڈیولوجیکل بات ایک ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ علیحدہ ہو جاتی ہے. جب وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ ان کو بتاتے ہیں آئیڈیولوجیکل بات ہی ہے کہ جی بڑا اچھا, لیکن ان ریئلٹی کرتے کچھ اور ہے. اسی لیے یہ بات اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جی وہ عمران خان نے کہا تھا مگر انہوں نے کر دیا, تاکہ وہ معاملہ عمران خان صاحب پہ نہ آئے, وہ کسی اور پارٹی کے بندے پر چلا جائے. اب ذرا یہ فرمائیے گا فیصل صاحب, یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کا جو فیصلہ ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن سمیت باقی سارے لوگ 32 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا, کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ اور یہ جو ابھی لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ ہوگا یا ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے ریلیف کچھ ملے گا وہاں سے؟ میں نے یہ 6 یا 8 ہفتے پہلے یہ پروڈکشن کر دی تھی کہ یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ معاملات پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہونے جا رہے ہیں, اور ان کے ممبران جو ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے. کوئی تقریباً 45 سے 50 ممبر پارلیمنٹیرین ہیں, پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبران ملا کے. جی, تو آپ کو لگ رہا ہے یہ فرسٹ ویو ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ہو گئے, مزید ہو رہے ہیں, لگ نہیں رہا. اچھا, میں نے پروڈکشن کی ہوئی ہے, اینڈ آئی اسٹک ٹو دیٹ. دیکھیے پہلے یہ ہو گیا, وہ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد سے ہوئے, پھر آج 2 ہو گئے, احمد اور ملک احمد صاحب اور چودھری احمد چٹا صاحب. یہ 3 آج فارغ ہوئے ہیں, انکلوڈنگ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی. ولنریبلٹی ہے, اور 9 مئی کی سزائیں بڑی تیزی سے ہونی شروع ہوئی, اور اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوں گے. یہ انہوں نے نون لیگ کو فل سپورٹ دینی ہے, ہائبرڈ نظام جو ہے نا جی اس میں. اب گزارش یہ ہے کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز دونوں, ان کا آج جو سزا ہوئی ہے, آپ ظلم دیکھیں کہ ان کا نہ ایف آئی آر میں نام, نہ یہ 161 کے بیان میں نامزد, نہ یہ جو تفتیشی کا بیان ہے عدالت کے سامنے اس میں نامزد, اور نہ اس دفعہ مسئلے پہ ان کے خلاف کوئی چلان, کوئی شہادت یا کوئی کیس, اور دونوں کو 10 سال سزا دے دی. احمد بچر صاحب تو چلو انہوں نے نام لکھا ہوا تھا, احمد بچر صاحب کو بھی 10 سال سزا. یعنی میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ کیا ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ سے دیکھیں 426 کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جانا تو پڑے گا. وہ پوسٹ جو اریسٹ ہے وہ جیل اپیل جائے گی, اس کے بعد 400 سسپینشن آف سینٹنس لگتی ہے. سسپینشن آف سینٹنس وہ جب لگے گی تو, لیکن ظاہر ہے جانا تو پڑے گا, اور تو کوئی حل کوئی. ڈو یو ایگری ود عفنان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ, اور اس میں 5 اگست کی کال کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ جی دیکھیں, جو عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک چلی تھی اس کے بعد عدلیہ واقعی آزاد ہوئی تھی, مگر بدقسمتی سے جو سہولت کاری پیناما کے فیصلے سے شروع ہوئی, تو وہ جو سب سروینس تھی وہ اس وقت عمران خان صاحب کی تھی, تو وہ ٹھیک تھی, چاہے وہ ثاقب نثار ہو یا کھوسا ہو یا بندیال صاحب ہو یا یہ گلزار صاحب ہو, یہ سارے کے سارے کس کے یہ کس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے تھے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کر, تو وہ سب سروینس ٹھیک تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ان کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو یہ برا ہو گیا نظام. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, آپ کا بھی. بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.